دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بڑی افسوسناک خوفناک صورتحال کہ ہمارا وطن جو ہے وہ کم و بیش سارا ہی کچھ علاقوں کو چھوڑ کے زیر آب ہے۔ یہ طوفان، یہ سیلاب ظاہر ہے آفت سماوی ہے، مکمل طور پر اس سے نجات ممکن نہیں ہے، لیکن بہت کچھ بہرحال انسان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، جو حکومتیں ہیں ظاہر ہے ان کی یہ پرائمری ذمہ داری ہے کہ حکومت کا وجود ماڈرن سینس میں تو ہوتا ہی اس لیے ہے، اور اسلامک سینس میں تو پہلے دن سے اسی لیے ہے کہ اس کی پرائم جو ڈیوٹی ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود ہے، خلق خدا کی خدمت ہے۔ بہرحال ظاہر ہے سب کی کوتاہیاں ہیں، حکومت کی بھی ہیں اور عام ہم جیسے لوگوں کی، شہریوں کی یا معاشرے کی، لیکن ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ان ایزی لائز دیٹ ویئرز اے کراؤن۔ جس کے پاس اختیار ہے، جس کے پاس وسائل ہیں، کمیونٹی نے یعنی عوام نے اسٹیٹ کی صورت میں جن کے سپرد کیے ہیں، ظاہر ہے پروپورشنیٹلی وہ سب سے زیادہ ذمہ دار ہے۔ بہرحال ہم اس جانی اور مالی ضیاع پر یقیناً افسردہ ہیں سب، اور اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اور جو بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں، جو فوت ہوئے ہیں، جن کی جانیں گئی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق کے رحمت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے، ان کی مدد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور انہیں نعم البدل عطا فرمائے۔ سب کی ظاہر ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے جلد ہمیں نجات دے۔ ان ساری باتوں کا لب لباب یہی ہے کہ ظاہر ہے دعائیں اپنی جگہ، مناجات اپنی جگہ، اور یہ بڑی ڈیزائریبل چیز ہے اہل ایمان کے نزدیک، یہ بہت طاقتور چیز ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ہی عملی اقدامات، جو عام لوگ ہیں، جتنی کسی کی طاقت ہے، جتنی کسی کی وسعت ہے، صلاحیت ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے۔ ظاہر ہے ملٹیپل طریقے حصہ لینے کے، کچھ ذاتی حیثیت میں ہیں کہ آپ کسی ایسی لوکیشن پر ہیں یا ہو سکتے ہیں کہ آپ ان پرسن مدد کر سکتے ہیں، کسی کو کھانا دے سکتے ہیں، کسی کو شرٹ دے سکتے ہیں، کپڑے دے سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ کچھ تنظیمیں ہیں جن پر آپ کو اعتماد ہے، جو واقعتاً خدمت کرتی ہیں لوگوں کی آن گراؤنڈ، محض پبلسٹی، فوٹو سیشن یا اپنے مخصوص نظریات کے پھیلاؤ کے لیے اس کو بطور ٹول نہیں یوز کرتی۔ آپ ان تنظیموں کو جو بالکل خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور عوام کی فلاح کے لیے کام کرتی ہیں، اور یقین کریں کہ معاشرے میں ایسے لوگوں کا، افراد کا یا ایسی تنظیموں کا کوئی بحران نہیں ہے، موجود ہیں۔ اور اس سے آگے یہ ہے کہ حکومت کے بھی ظاہر ہے پرائم منسٹر نے ایک فلڈ ریلیف فنڈ قائم کیا ہے، جتنی کسی کی استعداد ہے اسپیئر کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے اگر ہم یہ سوچتے رہیں کہ جو ہماری ضرورتوں، یا جب ہم ضرورت کہتے ہیں تو ہر بندہ اپنی ضرورت کو ایکسپینڈ کر سکتا ہے، تو اگر ہم یہ سوچیں کہ ہماری خواہشات اور ضرورتوں سے کوئی زیادہ چیز ہوگی تو ہم دیں گے، تو یقیناً ایسے بہت کم ہم میں سے ہیں جو کبھی اس سٹیج پر پہنچیں گے، اس لیے کہ جتنا کچھ ہمیں ملے گا، ہماری ضرورتیں، خواہشات اور ہوس اور طمع، اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ بڑھتی جائے گی۔ لہذا کبھی ایسا کوئی دن نہیں آئے گا کہ ہم کار خیر میں حصہ ڈال سکیں۔ تو بہرحال اس میں اپنی ضرورتوں کو محدود کر کے بھی حصہ ڈالیں، اور یہی بیسٹ طریقہ ہے۔
کیونکہ دوسرا تو نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی، نہ ہماری ضرورتیں خواہشات پوری کبھی ہوں گی، نہ اس سے ایکسیس ہوگا. تو لہٰذا جو یعنی اللہ اور رسول کی خوشنودی کے لیے ظاہر ہے یہ کام کیا جانا چاہیے. تو اس میں یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا محدود کر کے بھی کچھ حصہ ڈالیں. چلو یعنی کوئی اگر 100 روپیہ ڈال سکتا ہے تو وہ 100 ڈال دے، کوئی لاکھ ڈال سکتا ہے تو لاکھ ڈال دے، کوئی $1 ڈال سکتا ہے، کوئی $1000، کوئی یعنی اس سے بھی کہیں بڑھ کے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا لٹل ڈرافٹس میک این اوشن، کہ تھوڑا تھوڑا کر کے بہت کچھ ہوتا ہے. ظاہر ہے جتنے بھی کولیکٹیو ایفرٹس ہوتی ہیں اور بہت زیادہ جن کے کنسیکوینسز اور ان میں کامیابی ہوتی ہے، تو اس میں افراد کا تھوڑا تھوڑا حصہ شامل ہوتا ہے جو بالآخر بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو ہماری یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے اور اس میں جو ہمارے ذمہ ہے اسے ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب دوستوں سے درخواست ہے، ظاہر ہے ہم سب ایک دوسرے سے درخواست کر سکتے ہیں، تو اس میں حصہ ڈالیں. پرائم منسٹرز کا ریلیف فنڈ ہے، ظاہر ہے وہ تو ایک فارمل چیز ہے، آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں تو اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں، اور کسی تنظیم کو بھی حصہ ڈال سکتے ہیں جتنا جس پر آپ کو اعتماد ہے. لیکن ظاہر ہے حکومتیں بہرحال وہ چینلائز اس سینس میں کرتی ہیں، تو وہ نسبتاً زیادہ ہمیں اعتماد کرنا چاہیے. میں یہ کہوں گا کہ ہے یا نہیں ہے، کرنا چاہیے. تو اسی سلسلے میں ایک ہلکی سی یعنی گزارشانہ اور کچھ اس جو المناک صورتحال ہے اس حوالے سے ایک نظم ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ خلق خدا زیر گرداب ہے، خلق خدا زیر گرداب ہے، کریا کریا زیر آب ہے. خلق خدا زیر گرداب ہے، کریا کریا زیر آب ہے. رب دو جہاں معاف کرے، رب دو جہاں معاف کرے، دعا بطفیل آن جناب ہے. رب دو جہاں معاف کرے، دعا بطفیل آن جناب ہے. کوئی تو فکر مند ہیں، کوئی تو فکر مند ہیں، کچھ کی فکر عذاب ہے. کوئی تو فکر مند ہیں، کچھ کی فکر عذاب ہے. کل اہل ابتلا کی مدد کرو، کل اہل ابتلا کی مدد کرو، یہ باعث اجر و ثواب ہے. کل اہل ابتلا کی مدد کرو، یہ باعث اجر و ثواب ہے. اور کچھ مفاد میں ڈوب گئے، کچھ مفاد میں ڈوب گئے جبکہ وطن غرق آب ہے. کچھ مفاد میں ڈوب گئے جبکہ وطن غرق آب ہے. سگے دیوانہ کی میں ہی، سگے دیوانہ کی میں ہی، ہر سوال کا جواب ہے. سگے دیوانہ کی میں ہی، ہر سوال کا جواب ہے. حیران ان سرپرستوں پر، حیران ان سرپرستوں پر جن کا وہ اولو الالباب ہے. اور بے حسی بھی ایک بلا ہے، بے حسی بھی ایک بلا ہے. جان لو ایک یوم حساب ہے، کہ بے حسی بھی ایک بلا ہے. جان لو ایک یوم حساب ہے. دیکھیں کچھ لوگ جو ہیں یعنی اس دور ابتلا میں بھی، اس طوفان میں بھی، جبکہ دنیا یعنی ہماری دنیا پاکستان ہے نا، کہ وہ غرقاب ہے، وہ ڈوبی ہوئی ہے. کئی خاندان کے خاندان اجڑ گئے، لیکن وہ اپنی ٹرنیلی اپنے لیے چندہ مانگ رہے ہیں. عجیب بات ہے کہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ جلسے جلوس جاری رہیں گے. یہ جو سیلاب ہیں، طوفان ہیں، یہ آفتیں ہیں، یہ تو آتی جاتی رہتی ہیں. آپ نے یعنی بے شمار ایسی مثالیں ہیں میڈیا میں، آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوں گی. 5 بھائی ہیں، یہ ایک یعنی بہت سارے ایسے واقعات ہیں، لیکن ایک جو اب بڑا سامنے آ رہا ہے کہ 5 بھائی ہیں، وہ گھنٹوں اس مصیبت میں پھنسے رہے جان دینے سے پہلے. اور مبینہ طور پر خیبر پختونخوا کی حکومت تک یہ بات پہنچائی گئی کہ کچھ زیادہ دور نہیں ہے، وہ کوئی
40-50 منٹ کے فاصلے پر ہی ہیں اور ہیلی کاپٹرز اویلیبل ہیں تو ان کو ریسکیو کیا جائے. لیکن انہوں نے کہا کہ صاحب کے لیے یہ ہیلی کاپٹر مخصوص ہے. اب ظاہر ہے علیمہ باجی ہوتی تو چترال سے بھی پک کی جا سکتی تھی. وہ مسکین لوگ تھے، غریب لوگ تھے، تو اس کے لیے جو پڑا ہوا ہے، جو خالی ہے ہیلی کاپٹر، یعنی کسی کے استعمال میں نہیں ہے، لیکن محض ایک پروٹوکول کے طور پر کہ صاحب کے لیے موجود ہے کہ آخر ان کا جلسہ وغیرہ ہے. تو یعنی بے حسی کی حد ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا انہیں سکرینوں پر کہ وہ صاحب اپنی پارٹی کے لیے فنڈز مانگ رہے ہیں، پولیٹکس کے لیے. یعنی یہ ایک ایسا بھوکا شخص ہے کہ جس کو قارون کا خزانہ بھی بار بار دے دیں تو پھر بھی اس کی بھوک نہیں مٹتی، بڑھتی ہے. یہ عجیب فینامینا ہے کہ اس نے یعنی 10 روپے بھی کسی غریب سے اگر ملے ہیں تو وہ بھی لوٹ لیے ہیں، جیب کتر لی ہے. اگر کہیں سے کروڑ ملا ہے تو وہ بھی کتر لیا ہے. توشہ خانہ پر ہاتھ اگر تحفوں پر پڑا ہے تو ان کو ڈکار کر گیا ہے. اگر کہیں کسی کی پوسٹنگ ٹرانسفر کا مسئلہ ہے تو اس کو بھی سکویز کیا گیا ہے. اور خزانے پر جو بھی پروجیکٹ ہیں ظاہر ہے وہ بس ویسے ہی ہیں. بس ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اس ملک کو لوٹو، اس کو بینکرپٹ کرو اور اپنے فارن فنڈڈ پروجیکٹس کو کامیابی سے ہمکنار کرو. اور جن کا وہ ایجنٹ ہے ان کی شاباش لو، ان کے گڈ بکس میں رہو اور اس ملک کے خدا داد کا تیا پانچا کر دو. اور اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ وہ کھل کر سامنے آئے. اقوام متحدہ، اسرائیلی میڈیا اور بھی بہت سارے لوگ، یعنی بہت ساری طاقتور قوتیں جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ہیں کہ یعنی حد ہے. اور میں ان لوگوں پر حیران ہوں جو اس شخص کو ایک عام نارمل سا پاکستانی سمجھتے ہیں، چہجائے کی لیڈرشپ، کہ ایسا شکی القلب شخص، ایسا خود غرض طوطا چشم اور جس کے ہوس کا دوزخ ہے کہ بھرتا ہی نہیں ہے، جس نے ملک کو کھوکھلا کر دیا، پھر بھی اس کے لیے یعنی جس میں نہ کوئی اخلاق ہے، نہ دین ہے، نہ زبان ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اور پھر بھی وہ شاہ دولا ولی کے چوہے بنے ہوئے ہیں جن کو ہم آل یوتھ یا شیرو کہتے ہیں. تو بہر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور سیاستدانوں کو اس وقت عوام کی فلاح پر فوکس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت چاہتا ہوں جناب، ایک دفعہ پھر دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے جلد از جلد. خدا حافظ.